ناظرین، کیا عمران خان کا دیا گیا انٹرویو ایک نئی سچویشن پیدا کرنے والا ہے، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کبھی بھی افغانستان کے خلاف امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا؟ کیا طالبان کی کہی ہوئی اور کی ہوئی پیشین گوئی سچ ہے کہ اگر انہیں 5 دن مل جائیں تو وہ پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے؟ کیا یہ بھی سچ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کے لوگ اشرف غنی کو چھوڑ کر افغان طالبان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں اسد۔ ناظرین، اس وقت دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک بات پر متفق ہو چکی ہیں، اور وہ بات منظر عام پر نہیں آتی، کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں، مگر سب کو پریشانی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے جس سے پوری دنیا کی ڈائریکشن چینج ہو کر رہ جائے گی، اور اس پورے کھیل کے اندر کہیں نہ کہیں اسلام کا عروج اور کہیں نہ کہیں اسلام کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں کا زوال بھی موجود ہے، اور یہ عرب ورلڈ میں عنقریب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ملا مصباح جو افغان طالبان کے رہنما ہیں، انہوں نے اوپنلی اعلان کیا ہے کہ امریکہ کا تکبر اس وقت ملیا میٹ ہو چکا ہے، اور جب بادشاہ کو شکست ہوتی ہے تو غلام زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پاتے۔ ناظرین، افغان طالبان کے اس رہنما کا یہ اشارہ اشرف غنی اور ان کی حکومت کی جانب تھا۔ اس بیان کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے نکلتے ہی صرف 5 دن کے اندر اندر کابل فتح ہو جائے گا، یعنی ان کا کہنا تھا کہ یہ 5 دن سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے یا طالبان سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ افغان طالبان نے آج کئی شہر فتح کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری گاڑیاں بھی پکڑ لی ہیں یہاں، جس کا پوری دنیا کے اندر بڑا چرچا ہوا۔ اب اگر دیکھا جائے تو غنی حکومت اور فوج کا مورال ایک دم اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے کہ ان کی فوج کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ طالبان ان سے صرف 5 کلومیٹر دور ہیں تو وہ سب چوکیاں چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں۔ اس وقت ان کو صرف ایک ہی چیز کا خوف ہے کہ کہیں طالبان انہیں نہ مار دیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے، غنی حکومت تتر بتر ہو رہی ہے اور طالبان کابل پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اس لیے وہ یہ جنگ مول نہیں لینا چاہتے، اور اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ افغان حکومت اور افغان فورسز کے بہت سے لوگ افغان طالبان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب ایسے لمحات اور ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ افغان طالبان نے غنی حکومت کی فوج، پولیس اور NDS اور ان سب کے جو نمائندے ہیں ان کو اپنی نگرانی میں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑے مارکے کی نوید سنائی دے رہی ہے، جس کے لیے امریکہ پوری طرح تیار ہے۔ اصل میں یہ ہوگا کہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ افغان طالبان نے جیسے ہی کابل فتح کرنا ہے، ایک طرف ان کی لڑائی جاری رہے گی تو دوسری طرف طالبان حکومت کا اعلان ہو جائے گا، اور تیسری طرف وہ اسلامک قانون کا اعلان کر دیں گے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اسلامک ورلڈ میں ایک سٹیٹ ایسی بھی ہوگی جہاں پر اسلام کا نظام قائم ہے۔ اصل میں دنیا ہمیشہ اسلام کے نظام کے لیے سعودی عرب کی جانب دیکھتی رہی تھی، لیکن اب وہ پالیسی شفٹ ہو کر طالبان کے پاس چلی گئی ہے۔ ناظرین، جب افغانستان میں اسلامک نظام قائم ہوگا تو امت مسلمہ میں ڈویژن ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو ہیں وہ ان کی سائڈ پر چلے جائیں گے، اور امریکہ چاہے گا کہ وہ طالبان کے خلاف بغاوت کر دیں، کیونکہ مکہ اور مدینہ جو کہ مسلمانوں کے روحانی مراکز ہیں، لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پر اسلام کا نظام قائم ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی یہاں پر اسلام کا نظام 1% بھی نافذ نہیں ہوا۔ آج بھی ایک آپ اسلامی نظام کی بدترین شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو عرب ورلڈ میں نظر آئے گی۔ جس طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں یہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہم اسلامی نظام کے اوپر کاربند ہیں، ہم اسلامی نظام پہ چل رہے ہیں، لیکن ناظرین اگر ان کے قہوہ خانے دیکھ لیں، ان کے شراب خانے دیکھ لیں، انگریزوں کے لیے بنائے گئے نئے شہر دیکھ لیں، وہاں پہ کتنی بے حیائی پائی جاتی ہے، اس کا آپ خوب اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ لوگ صحیح اندازہ کر سکتے ہیں جو سعودی عرب میں فی الوقت موجود ہیں۔ ان لوگوں کے دانت ہاتھی کی طرح ہیں، کھانے کی اور دکھانے کی اور اس کے علاوہ پھر پاکستان اور جہاں جہاں جمہوریت ہے، اس لیے اس پورے کھیل کے اندر جو افغان طالبان کا اعلان ہے وہ بڑی جنگ کی نوید دے رہا ہے، اور اس وقت کے لیے
امریکہ نے ایک گرینڈ پلان پوری طرح تیار کر رکھا ہے جس کو وہ ریویل نہیں کر رہے. اصل میں پوری دنیا کو پریشانی لاحق ہے کہ آخر کیا ہونے والا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جنگ تو شروع ہونی ہی ہونی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کچھ عجیب و غریب معاملات پیش آ رہے ہیں جو کنٹرول سے باہر بھی ہیں، اور وہ اکانومی وائر ہو رہے ہیں. کیونکہ اس وقت نیٹو نے اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، کیونکہ چائنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے، جس پر چائنا نے جواب دیا ہے کہ وہ دن گئے جب چھوٹے چھوٹے ممالک ہمیں کاؤنٹر کرتے تھے یا وہ دنیا کے فیصلے کرتے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا اب. اصل میں اب چائنا نے اوپنلی اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ ایک تو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر قبضے کے لیے افغانستان آیا تھا، دوسرا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان اس کا بہانہ تھا. اب یہ بیانات کافی حد تک بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں، اور لیٹسٹ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ چائنا اور پاکستان نے امریکہ کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو جو تیار کیا ہے وہ خطے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ امریکہ اور انڈیا کو قابل برداشت نہیں ہے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ افغان طالبان اقتدار میں نہ آئے، کیونکہ اگر طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کی عیاشیاں ختم ہوگی، وہ انصاف کریں گے، اور جو اسلام نے آپ کو رولز دیے تھے پہلی مرتبہ افغانستان میں لگتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہی وہ چیز ہے جس کا امریکہ کو اصل خطرہ ہے. ناظرین، آپ کو یہ بات کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اسلامک صدارتی نظام آنے والا تھا. ریاست کی اہم ترین شخصیت نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ اس نظام کو چھوڑ کر صدارتی نظام قائم کر لیں، جس پر عمران خان تیار بھی تھے، لیکن پھر اسے ریفیوز کر دیا گیا. اور ایسے ریفیوز کروانے میں سب سے زیادہ کردار عمران خان کے گرد موجود چمچوں کا تھا. اب اصل میں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو کھٹکا لگا ہوا ہے کہ افغانستان میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور ہوتے ہوتے پاکستان میں پہنچ جائے گا. اور یہ وہ چیز تھی جس کے لیے امریکہ 2001 میں افغانستان میں آیا تھا، وہ بھی ایک بہانہ بنا کر، کیونکہ 9/11 والا واقعہ جو ہے وہ آپ کو بھولا نہیں ہوگا. لیکن امریکہ 20 سال بعد یہاں سے سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہیں کر سکا. اب اسرائیل چاہتا ہے کہ ون ورلڈ گورنمنٹ آئے، ایک ہی حکومت ہو جو پوری دنیا کو کنٹرول کرے، لیکن جو اسلام کی ویلیوز ہیں اس سے بہتر اس کائنات میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور افغان طالبان نے جو اعلان کیا ہے کہ 5 دن یعنی امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد 5 دن کے اندر کابل فتح ہو جائے گا. اس کے بعد جو جنگ انہوں نے شروع کرنی ہے اس کا الرٹ اور تفصیلات چائنا، رشیا اور پاکستان جاری کر چکے ہیں. ناظرین، افغان طالبان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ 20 سال سے حالت جنگ میں ہیں اور انہوں نے طاقت کے ٹائکون کو ختم کیا ہے. 20 سال بعد بھی طاقت کا ٹائکون جو ہے وہ افغانستان سے اپنا سا منہ لے کر نکلا ہے، اور اب وہ بھیگی بلی کی طرح دم دبا کے بھاگ رہا ہے، لیکن وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری شان قائم رہے. اکثر اوقات بچپن میں آپ نے کچھ ایسے کراتب دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے جب آپس میں لڑا کرتے تھے نا، تو ایک بچہ جب دوسرے بچے کو مارتا تھا، پہلے تو یہ ہے کہ ان کی لڑائی ایسے ہوتی تھی مزے کی کہ تو مینو مار، نہیں تو مینو مار. اب یہ ہے کہ جب چند لمحات گزرتے تھے اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ایک بچہ اسے مار دیتا تھا تو دوسرا بچہ جو ہے نا وہ کہتا تھا اب تو نے مجھے مارا نا تو میں تینوں پھر دساں دا. اسی طرح وہ لڑائی کبھی کبھار رک جاتی تھی. پھر یہ ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک بچہ مار کھانے والا کسی بڑے کو بلاتا تھا یا دھمکی دیتا تھا کہ میں ابو جی کو بتاؤں گا، میں ماموں جی کو بتاؤں گا. لیکن اب جو افسوس کی بات ہے یا جو نظر آ رہی ہے، امریکہ کسے کہے کہ مجھے وہ مار رہے ہیں. اللہ کریم ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ حاضری دوں گا. اللہ نگہبان.